السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے لیسن کا جو آیت نمبر ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 113، اور اس سے پہلے کل ہم نے پڑھا تھا لاسٹ والا رکوع، اس سے پیچھے والا جو رکوع تھا نا، تو اس میں ایک تو کہا گیا ایمان والوں سے کہ تم نے ان یہود کی طرح وہ رائینہ کا لفظ بولتے تھے، اس کو بگاڑ کے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کیونکہ وہ لفظ بگاڑتے تھے۔ اور ایک اور ہم نے بات سیکھی تھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی ہمیں ان سے جو وہ کہتے تھے وہ والے الفاظ بولنے سے منع کیا گیا، اور رائینہ کی جگہ پر انظرنا کا لفظ کہا گیا، مطلب ان کی مشابہت اختیار۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا جو قوم کسی کی مشابہت کرے گا یا جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ قیامت والے دن انہی میں اس کا شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا وضاحت، شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ مغربی تہذیب کے بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نسخ منسوخ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کفار کے بارے میں پڑھا، یہ اس کے یہود کے بارے میں پڑھا کہ ان کی خواہش ہے، کیا خواہش ہے؟ کہ وہ تم سب کو تمہارے ایمان سے کفر میں واپس لے آئیں، مسلمانوں کو کفر کی حالت میں لے جائیں۔ کیوں وہ اس طرح کیوں چاہتے ہیں؟ حسد کی بنا پر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور ساتھ کہا یہودیوں کے دعوے کا رد کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جو یہودی نصارہ ہوگا جنت میں صرف وہ جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ان کی خواہشیں ہیں، بلکہ اصل میں جنت میں کون جائے گا؟ جس نے اپنا چہرہ اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ خالص اللہ کے لیے کر لیا، مطلب جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، مطلب یہ۔ تو نہ اس پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جنتی اصل میں یہی ہوگا۔ تو یہ تھا کل کے سبق کی دہرائی، اور آج جو ہے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 113۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں تجوید کی طرف۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ نون کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ نہیں ہے، اور کہا یہود نے نہیں ہے، لَيْسَتْ اور لَيْسَ، ٹھیک، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لَيْسَتْ لَيْسَ دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں۔ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ نہیں ہے نصارہ، نصارہ مطلب ہے عیسائی، علی پر شیء کسی چیز پر، یا کسی چیز کا مطلب کسی دین پر، علی شیء وقال۔ اچھا، صاد حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ صاد ہے۔ صاد کا مطلب یہاں یہ علامت وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ علی شیء کے اوپر کیا ہے؟ صاد ہے، تو ہم حمزہ کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ واو کے ساتھ۔ علی شیء وقالت النصارى۔ اور یہاں یہ بھی کہ اگر کوئی تھک جائے پڑھتا پڑھتا تو رخصت بھی ہے، پڑھتا پڑھتا تھک جائے، سانس ٹوٹ جائے تو یہاں روک لے، لیکن پھر پیچھے والے حرف کو ملا کے آگے کے ساتھ ملا لے، یوں لیست النصارى علی شیء، پھر لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى، سمجھ آ گئے؟ اور کہا نصارہ نے لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء، اچھا علی شیء کے اوپر لکھا ہوا ہے لا، لام الف لا، ٹھیک ہے۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لا نہیں، لا کے معنی نہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے جہاں آیت ختم ہوتی ہے، اور کہیں عبارت کے اندر، عبارت کے اندر ہو تو ہرگز ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر آ گیا لا، تو آپ کیا کریں گے؟ علی شیء نہیں ٹھہریں گے، علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ اب با کے اوپر کیا ہے؟ طا ہے،
तो کا مطلب کیا ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کس کس کو علامتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ رموز اوقاف کی سمجھ آ رہی ہے جی۔ وہم اور وہ یتلون الکتابہ، وہ سب یتلون تلاوت میں سے ہے نا، وہ تلاوت کرتے کتاب کی، کذالک اسی طرح، قال الذین ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم مثل قول بات ہم ان کی، یعنی ان جیسی بات۔ فاللہ اچھا ہیم کے اوپر کیا ہے؟ جیم ہے، چلیں بتا دیا کریں کبھی میں بھول جاؤں تو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تھی تو اور مثل قولی ہم کے اوپر کیا ہے؟ جیم ہے۔ جیم کا مطلب وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ قذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، اگر نہ بھی ٹھہریں گے ٹھیک ہے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فاللہ بس اللہ یحکم حکم کرتا ہے، حکم مطلب فیصلہ کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا، دو معنی فعل مضارع میں آتے ہیں، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما جس میں، کانو تھے وہ، فیہ اس میں، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے۔ جی اب با محاورہ ترجمے کی طرف آ جائیے۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دین کسی چیز پر نہیں ہے، چیز کا مطلب کسی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے تھے، ان کی جیسی بات، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ جی پیچھے اب یہ دیکھیے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے۔ پہلے تو ہم باہم محاورہ پورا ترجمہ کر لیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہودی کیا کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، کسی دین پر نہیں ہے، مطلب کیا؟ یہ حق پر نہیں ہے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں یہاں یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودی تورات پڑھتے تھے جس میں حضرت موسیٰ کی زبان سے حضرت عیسیٰ کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی حضرت عیسیٰ موسیٰ کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق، موسیٰ سے پہلے عیسیٰ آئے تھے نا، موسیٰ سے پہلے عیسیٰ آئے تھے، حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تھے، عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی تھے۔ تو حضرت یعنی جو توریت تھی جو یہودی پڑھتے تھے اس میں حضرت عیسیٰ موسیٰ کی زبان سے حضرت عیسیٰ کی تصدیق موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ کی تکفیر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کتاب میں تو پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، جب حضرت عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی ہوئے۔ عیسیٰ کے پاس حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے انجیل موجود تھی، اس انجیل کے اندر پہلے نبی موسیٰ کا تذکرہ تھا، ان کی تو کتاب توریت کا بھی تذکرہ تھا جیسے ہماری کتاب ہے، اس کے اندر موسیٰ عیسیٰ سارے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے باوجود یہ یہود کی تکفیر یعنی یہودی اس کا انکار کرتے تھے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کا کوئی دین نہیں، وہ کہتے تھے ان کا کوئی دین نہیں، وہ کہتے تھے یہ سچے نہیں، وہ کہتے تھے یہ سچے نہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حامی اصل میں نا حق پر حامی ہے، سچ پر حامی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، بے علم جن کے پاس علم نہیں ہے، اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ، یعنی ادھر تو عیسائی اور یہودی جو بھی کہتے تھے، اب ان کے مقابلے میں ان پڑھ لوگوں کا تذکرہ، مطلب جو جانتے نہیں تھے، بے علم لوگ
بے علم کون ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا نہ، ان پڑھ۔ اب ان پڑھ کون تھے؟ مشرکین مکہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس جھوٹے یا غلط گمان میں تھے کہ وہی حق پر ہے۔ ان کی بھی غلط فہمی تھی کہ ہم حق پر ہیں، کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ اسی لیے وہ نبی کو صابی، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی صاد کے ساتھ مطلب بے دین کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب صحیح معنوں میں ان کے درمیان میں قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے ومن اظلم وہ ہے یہ، اور کون ہے اور کون ہے اظلم بڑا ظالم، ممن منع، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، پھر میم کو اگلی میم کے ساتھ ملائیں گے، سینٹر سے نون کو ختم کر دیں گے، لکھنے میں آئے گی مگر بولنے میں سائلنٹ رہے گی۔ ممن منع، اس سے جو روکے، منع کے میں نے آپ کو منع نہیں کیا، لفظ ہے نا منع، تو یہ منع یہ وہی ہے جو ہم پنجابی میں اردو میں بولتے ہیں، منع کیا، اس سے جو روکے۔ مساجد اللہ، مسجد بھی ہم بولتے ہیں، اللہ کی مساجد، مسجد کی جمع مساجد، اللہ کی مسجدوں سے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یذکر ذکر میں سے، ذکر اذکار یاد کرنا، کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، فیہا اسمہ اس میں فیہا کا مرجع جو ہے مساجد کی طرف جا رہا ہے، کہ یاد کیا جائے ان میں اس کا نام، کس کا نام؟ اللہ کا۔ وسعی، اور وہ کوشاں رہے، کوشش کرے، فی خرابیہا ان کو ویران کرنے میں، مسجدوں کو ویران کرنے، خراب کرنے کی، خراب کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، بگاڑنا، خراب کرنا، ویران کرنا۔ مساجد کو کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ اس میں اب دیکھیں جو پرسوں دھماکہ ہوا پشاور میں مسجد میں، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کتنے شہید ہو گئے، کتنے نمازی جو تھے شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہوئے مساجد میں نہیں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ذہن میں رکھیے جس کو پتہ ہے کہ 27 نمازوں کا ثواب مسجد میں جا کے ملتا ہے، اس نے مسجد میں جا کے وہ نماز کا ثواب لینا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے مر گیا تو شہید، بچ گیا تو غازی۔ موت جہاں آنی ہے وہاں آ کے رہنی ہے۔ آئے دن مساجد میں بم دھماکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کوئی اس ڈر سے مسجد میں نہیں جاتا کہ میں مر جاؤں گا، نہیں، بلکہ وہ رکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے مسجد میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرے، وسع اور کوشش کرتا ہے اس کو خراب کرنے کی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے لائق ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ سب داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر سب ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عظیم بڑا، علیم دردناک، درد دینے والا، شدید، اور یہاں عظیم بڑا، بہت بڑا عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے۔ اب یہ دھماکہ تو یہی ظاہر کر رہا ہے نا، اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، مسجدوں میں ذکر کیے جانے کو روکے، یعنی جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں، جنہوں نے جو مسجدوں سے روکتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک یہ رائے ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے
بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا تھا۔ ابن جریر نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کب آباء و اجداد کو ان کے قتل کیا تھا؟ غزوہ بدر اور احد میں۔ حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی، پہلی بار انہوں نے روکا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے مراد یہ وہ ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی اسی طرح سے کرتا ہے تو سمجھ لیں جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو مساجد میں یہ کام نہیں، بم دھماکے نہیں کروائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جو سچا مسلمان ہے وہ تو نہیں کروائے گا۔ ہاں، کسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا کام ہو سکتا ہے، یہ مشرک کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ مشرک کون ہوگا؟ کلمہ تو پڑھ ہی لیتا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے دل کے اندر شرک کا روگ ہے، وہ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ تو ویسے باہر کسی کو مارنا گوارا نہیں کرتے، تو اچھے جائے کہ مسجد میں کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بربادی، مسجد کی بربادی کی کوشش کرے۔ تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھایا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا اور اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا، یعنی کہ یہ تقریب ہے۔ مطلب جس طرح سے پچھلے دنوں میں بلکہ اکثر ہوتا ہے، مساجد میں پابندی لگا دی جاتی ہے، گورنمنٹ ہماری لگا دیتی ہے، سپیکر نہیں استعمال کر سکتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، لیکن اس کے کچھ دیکھا جائے تو کچھ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں وہابی اپنی جگہ پر، سنی اپنی، دیوبندی بریلوی سب اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کو، یعنی کہ جمعہ جب پڑھاتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں تو یہ جو خلاف کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے باتیں، اس سے لڑائیاں جھگڑے بھی پھیلتے ہیں، اس سے تباہیاں بھی اترتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف۔ آپ کو بات کرنی ہے قرآن اور سنت کی، وہ چاہے وہابی کے خلاف ہو، چاہے سنی دیوبندی کے خلاف ہو، چاہے بریلوی کے خلاف ہو، کیونکہ قرآن اللہ کا کیا کہتا ہے، اصل میں وہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی کی حدیث کیا کہتی ہے۔ جب ہر کوئی قرآن اور حدیث کا فیصلہ کرے گا، قرآن اور حدیث کے مسائل بتائے گا، تو یقیناً لڑائی جھگڑا نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں ساتھ تیسرا فرقہ بابوں کا بھی آ جاتا ہے، بزرگوں کا بھی آ جاتا ہے، انا کا بھی آ جاتا ہے، تیری میری کا بھی آ جاتا ہے، بڑوں کا بھی آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ پریشر میں آ کے سچ بات نہیں بتاتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ان کو راضی کرو، راضی کرنا ہے تو پیسے لینے، راضی کریں گے تو پیسے ملنے ہیں نا۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، منع کر دیا جاتا ہے، کوئی مساجد میں جائے، کوئی ذکر نہیں کر سکتا، کوئی یاد نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا اونچی آواز میں، کوئی مساجد میں جا کے مطلب ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر یہ مولوی یہاں سے گزرا تو ہم نے یہ کر دینا، وہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے اندر شامل ہے، تخریب کے اندر، اللہ کو گھروں کو برباد کرنا۔ اب مساجد میں اگر نمازیوں کو جانے سے منع کیا جائے تو کیا ہے؟ بربادی ہے مساجد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھایا۔ اچھا، یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا کر دے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، پھر اس میں انہیں خوف سے جانا چاہیے، انہیں پھر خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 9 ہجری میں اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدے کی مدت تک وہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ بعض نے کہا یہ خوشخبری
اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا نا، کہ یہ مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ جو خرابیاں کرتے ہیں نا، اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں، مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب تم غلبہ حاصل کر لو گے تو یہ لوگ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ایسا ہوا جب مکہ فتح ہوا تھا تو پھر ایسا ہوا تھا۔ اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی تھیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دو چار نہ کر دیا جائے۔ اب وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی سزا نہ دے، تو یہ جلدی خوشخبری پوری ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جدھر تم چاہو، فَأَيْنَمَا جہاں کہیں، تُوَلُّوا تم تولو رخ کرو گے، منہ پھیرو گے، فَثَمَّ تو ادھر ہی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، مطلب چہرہ کا مطلب ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، جدھر بھی تم منہ کرو گے، اللہ کی ادھر ہی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا جاننے والا ہے، وسعت والا جاننے والا ہے۔ اب یہ جو تھی نا، ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، جدھر بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ ادھر ہی ہے۔ پھر یہ جب ہم دوسرا سپارہ سٹارٹ کریں گے تو اس کی تفصیل کے ساتھ وہاں تذکرہ آئے گا اور وہیں پڑھیں گے ہم۔ جی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ اللہ نے مطلب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، نہیں بلکہ وہ تو پاک ہے۔ بل لہو، بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہو، تمام اسی کے لیے، قانتون، سب فرما بردار ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ اللہ تو پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ میں ساری مخلوق، ہر چیز اللہ کی ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے اولاد لینے کی؟ جی آگے، بدیع السماواتی، بدیع السماواتی والارض، بدیع آسمانوں کا موجد ہے۔ بدیع کا مطلب کیا ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، آسمان کو بنانے والا، یعنی بدیع کا لفظ ویسے تو خالق ہو بھی سکتا ہے۔ بدیع السماوات یعنی جب کوئی چیز تھی نہیں، بغیر نقشے کے آسمان زمین کو بنانے والا، نئے سرے سے عدم سے وجود میں لانے والا، بدیع السماوات والارض۔ وَإِذَا قَضَى، وَإِذَا، اور جب قضا وہ فیصلہ کر لے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کس کو؟ اس کام کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کام سے کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد لے؟ جی اس کے بعد دیکھیے، وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے نہیں جو جانتے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مطلب جو علم نہیں رکھتے، جو ان پڑھ لوگ ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں، یکلم، کلم یکلم التکلیم، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا نا، اللہ نے بات کی، کلم یکلم التکلیم مطلب بات کرنا، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیاتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، مثل
اب یہاں پر من قبلہم مثل، میم مشدد آگے یہاں گنہ کریں گے، پہلی میم کو چھوڑ کر دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اس سے پہلے تھے مثل، مانند اس قولہم ان کے قول کے، تشابہت، تشابت لکھا ہوا ہے بالکل ایک جیسے، مطلب تشابت مشابہ، مشابہ کا ہوتا ہے ملتی جلتی، قلوبہم ان کے دل، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، یعنی ان کے دل اندر سے ایک جیسے ہی ہیں۔ اچھا جی، قد تحقیق بین الآیاتی، بین الآیاتی ہم نے بیان کی ہیں نشانیاں، لقومی یوقنون، لقومی یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آئیے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی، ان کے پہلے قبل والوں نے، مطلب پہلوں نے، اگلوں نے۔ ان کے اور ان کے دل، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے ہیں، ہے نا، ان کے اور ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک موٹی سی مثال دوں، ساس کنجوس ہو تو وہ اپنی ایک بہو بھی کنجوس لے آئے جو کہ اس کی بھانجی بھتیجی ہو، تیسرا بندہ کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، دونوں ایک ہو گئی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایک جیسے لے آئے، وہ اپنے جیسے لے آئی ہے۔ جب کبھی مطلب اس کی کنجوسی کو دیکھا، پھر کبھی اس کی، تو وہ کیا کہتی ہیں، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گی، وہ جو کنجوس تھی نا وہ دونوں ایک دوسرے کو کہیں گی کہ یہ بھی کنجوس ہے، وہ کہے گی وہ کنجوس ہے۔ اچھا وہ خود نہیں مانے گی کہ میں کنجوس ہوں کہ نہیں، لیکن تیسری بندی کو تو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہیں گے، چلو ہم اپنے ورگی لے آئی۔ جب اس کی حرکت دیکھیں گے تو کہیں گے اپنے ورگی لے آئی، دل سیم سیم ہے۔ یہاں پر بھی یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہود کا، کہ ان کے یہ بھی ایک جیسے ہی ہیں، تشابہت قلوبہم، یہ سیم سیم دل ہے ان کے۔ قد بینا الآیاتی، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا حق ہو، کس لیے، بشیر بنا کے۔ کتنا پیارا نام ہے بشیر، بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا، بشیرا ونذیرا ولا، نذیر کے اوپر بھی لا آ گیا ہے، آ گیا لا کا مطلب ہے یہاں رکنا نہیں ہے، سانس نہیں توڑنا، آگے جاؤ۔ بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے آپ کو، اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی بشیر بنا کے اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ نے ان کو کیوں نہیں ڈرایا تھا، ان کو کیوں نہیں سیدھے رستے پر لگایا تھا۔ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مطلب لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال۔ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی میرے بارے میں، اور آپ سے ہوگی آپ کے بارے میں، اور نبی سے پوچھ گچھ ہوگی نبی کے بارے میں، اور جو لوگ نبی کے خلاف چلتے رہے ہوں گے ان کے بارے میں نبی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور قیامت والے دن تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ اللہ کا قرآن پاک میں صاف صاف فیصلہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عَنْکَ الْیَہُودُ، آپ سے یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ نصارہ، حتیٰ، یہاں تک کہ تَتَّبِعَ، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی، قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، اصل میں وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد،
جاءका जो आ गया आपके पास मिनल इल्म इल्म मा लका नहीं होगा आपके लिए मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से मिन वलिय्यिन कोई हमायती वला नसीर मिन वलिय्यिन वला नसीर ना कोई वली होगा। वली का मतलब हमायती, हमदर्दी करने वाला, और ना ही कोई नसीर। नसीर नसर में से, नसर का मतलब मदद करने वाला, नुसरत, और कोई मददगार भी नहीं होगा। आपसे यहूद व नसारा कभी राज़ी नहीं होंगे, अल्लाह का अटल फैसला। आपसे यहूद व नसारा कभी राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मज़हब के ताबे ना बन जाएं। आज के अगर यहूद व नसारा बंदा कहे ना, कोई भी मुसलमान कहे कि भी मेरे बड़े खैर खा हैं, मेरे रब का अटल फैसला है, साफ साफ कह दिया। नबी से, असल में ये बातें नबी से कही गई, समझाया उम्मत को भी गया कि उम्मत मुस्लिमा के कभी भी यहूद व नसारा दोस्त नहीं बन सकते। नबी के नहीं बन सकते तो हमारे कैसे। लेकिन आज हमारे मुसलमान उनके साथ मोहब्बत और प्यार की पींगे बढ़ाते हैं कि समझते हैं कि यही सारा कुछ है, इनसे दोस्ती के साथ हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़लालत इख्तियार कर लेते हैं। तो जब तक कि आप उनके मज़हब के ताबे ना हो जाएं, यानी आप यहूदियत या नसरानियत ना इख्तियार कर लें, जब तक आपसे राज़ी नहीं होंगे। कह दीजिए अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है। अल्लाह की हदायत यानी वो क्या है? इस्लाम। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, ना कि तहरीफ शुदा यहूदियत की और ना नसरानियत, ये वही मजमून है जो आगे भी सूरत आल इमरान में भी आएगा। तो आगे है वला इन तबाअता अहवाअहुम, और अगर आप उनकी पैरवी करें, उनकी ख्वाहिशात की, उसके बाद जो आपके पास आ गया इल्म, यानी अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने की उनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली जैसे वो चाहते हैं, आपने इसके बावजूद अगर आपने उनकी बात मान ली, तो क्या होगा? अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा ना मददगार होगा। 1400 साल पहले आयात नाज़िल हुई और आज के मुसलमानों को भी ये आयात झंझोड़ रही। आज भी जो यहूद व नसारा से दोस्ती रखेगा तो वहाँ अल्लाह के यहाँ उसके लिए कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, अल्लज़ीना वो लोग जो आतैनाहुमुल किताबा जिन्हें हमने किताब दी, यतलूना वो उसकी तिलावत करते हैं, हक़्क़ तिलावती जैसे कि हक़ है उसकी तिलावत का। उलाइका वही लोग युमिनून बिही ईमान लाते हैं उस पर, वमन यकफुर बिही और जो इनकार करता है इसका, फउलाइका तो यही लोग हुमुल खासिरून नुकसान पाने वाले हैं या नुकसान उठाने वाले हैं। अब इस आयत का यही लोग इस किताब पर ईमान रखते हैं और जो उसके साथ कुफ्र करे वो नुकसान वाला है। जिन्हें हमने किताब दी, जिन्हें हमने अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी और वो उसे पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं, या वो उसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे उस पढ़ने का हक़ है और उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसके साथ कुफ्र करे वो नुकसान वाला है। तो ये था आज का हमारा सबक, और अल्लाह ताला हमें भी जिस तरह किताब को पढ़ने का हक़ है, हमें भी उस तरह उसको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ये कि वो इसको इस तरह से पढ़ते जैसे इसके पढ़ने का हक़ है। इसके कई मतलब बयान किए गए हैं, मुफस्सिरीन ने कई मतलब इसके बयान किए हैं। नंबर 1, खूब तवज्जो और गौर से पढ़ना। खूब आप खुद देखेंगे, जब आप गौर से देखते हुए गौर से पढ़ेंगे, तदब्बुर करेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत का सवाल, जहन्नुम का तज़किरा आता है तो जहन्नुम से बचने की अल्लाह से दुआ मांगते हैं, उससे पनाह मांगते हैं। नंबर 2, एक तो इसका ये मतलब हुआ। नंबर 2, उसके हलाल को हलाल, कुरान पढ़ते हैं, फिर जिसको कुरान ने हलाल कर दिया उसको हलाल समझते हैं, जिसको हराम को हराम, जिसको कुरान ने हराम करार दिया उसको हराम समझते हैं, और कलाम इलाही में वो तहरीफ नहीं करते, तगय्युर व तबद्दुल नहीं करते।
جیسے یہودی نصارہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، تیسرا مطلب، اس میں جو کچھ لکھا ہے لوگوں کو وہی کچھ بتاتے ہیں، اس کی کوئی بات قرآن کی چھپاتے نہیں ہیں، جبکہ یہود و نصارہ چھپاتے تھے اپنی کتابوں کی۔ اور چوتھی بات، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو پختہ باتیں ہیں، پکے ٹھکے جو فیصلے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، صحیح معنوں میں جو محکم ہے، جو نہیں سمجھ میں آتی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں علماء سے حل کرواتے ہیں، خود نہیں پھنس جاتے، خود نہیں اٹکل پچو لگاتے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصوں میں آتی ہے جو ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔